نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم سے مشابہت کی اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ کہا کہ جس نے کسی قوم سے مشابہت کی وہ اسی میں سے ہوگا۔ دیکھیں نا، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو کیا یہود مدینہ دیکھا کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں؟ پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق ہے، تو ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ 9 محرم کا روزہ رکھنا ہے، ان کی مطابقت نہیں کرنی۔ اسی طرح دیکھ لیں ان کی موافقت سے روکا گیا۔ اسی طرح دیکھیں جب سورج طلوع ہوتا ہے، ڈھلتا ہے یا غروب ہوتا ہے، اس وقت چونکہ سورج کے پجاری اس کی پوجا کرتے تھے، اسلام میں روک دیا گیا۔ آگ کو سامنے رکھ کے عبادت سے روک دیا گیا۔ تو ہر وہ چیز خواہ وہ عبادات میں ہی ہو جس میں دوسری اقوام سے مشابہت پائی گئی ہے، اسلام نے اس سے روکا ہے۔ اسلام نے اپنی ممیز جو کیفیت ہے، جو نمایاں خوبی ہے، اس کو ظاہر رکھا ہے اور یہ پروف کیا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ جو تعلیمات اسلام نے پیش کی ہیں وہی دین فطرت ہیں، وہی انسان کی معراج ہیں، انہی میں انسان کی جو ہے نا وہ بلندی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص کچھ اسلامی تعلیمات کو اپنائے اور کچھ کو نہ اپنائے تو یونٹی قائم نہیں ہو سکتی، اتحاد قائم نہیں ہو سکتا، اور اس طرح اپنی کہہ لیں پھر منمانی ہوگی نا، ایک کسی چیز کو کہہ رہا ہے دوسرا دوسرے کو۔ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں، سب کی جو ہے نا اعمال ایک جیسے ہوں، فکر ایک جیسی ہو، پھر اس کے نتیجے میں یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ جو ہے نا پھر مسلم امہ میں اتحاد آئے گا، اتفاق ہوگا، لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز لوگوں نے خود داخل کی ہوئی ہے۔ خالص اسلام پہ چلنا جو ہے نا وہ آسان ہوگا۔ آپ دیکھ لیں ابھی بھی جو اسلامی پیور تعلیمات ہیں پوری دنیا میں ایک جیسی ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں جو کچھ علاقے میں پائی جاتی ہیں، کچھ علاقوں میں نہیں پائی جاتی، پھر ان کے بارے میں تحفظات پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو مقامی ہیں، لوکل ہیں، وہ اس کے اوپر یہ سوالات پیدا ہوں کہ یہ مقامی اثرات تو نہیں ہے، جو یونیورسل چیزیں ہیں وہ اسلام نے پیش کی ہیں اور پوری دنیا میں ایک جیسی ہیں۔ 5 نمازیں ہیں، اوقات ایک جیسے ہیں، چند چیزوں میں اختلاف ہے، باقی نماز بھی تقریباً ایک جیسی ہے۔ تو روزہ دیکھ لیں، اس کے آداب ایک جیسے ہیں، حج جو ہے نا وہ بڑی عبادت ہے، وہ اسی طرح سب مسلمان ایک جیسے ہی ادا کرتے ہیں، سب کی جو ہے نا وہ جو ہے نا تعلیمات ایک جیسی چلتی ہیں۔ تو بہرحال اسلام جو ہے وہ یونیورسل دین ہے، اس کی تعلیمات کو ہی اپنانے سے یونیورسلٹی آئے گی، آفاقیت پیدا ہوگی، اتحاد پیدا ہوگا، یگانگت پیدا ہوگی، اور جو ہے نا صحیح بہتری انسانی